آپ نے اور ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو ہماری بڑوں نے کی، ہماری اسپیشلی ماؤں نے کی، بلا وجہ کی درگزریاں، بلا وجہ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی خوشیوں کو قربان کر دینا، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات سیٹ رکھنا جو کہ شاید سلام کرنے کے حقدار بھی نہیں ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے کلچر۔ ہمارے پاکستان میں اسلام بہت کم ہے، زیادہ تر کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سندھی فیملی ہے، اس کا یہ کلچر ہے، یہ پنجابی فیملی ہے، اس کا کلچر ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، اس کا کلچر ہے۔ ہم لوگوں نے کلچر بنا دیے ہیں، ہم لوگ اسلام کو زیادہ فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل شادی شدہ زندگیاں، شادی شدہ لوگ زیادہ خوشحال نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کمپرومائزز کر رہے ہیں، کوئی مجبوری میں رہ رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، کسی کو ماں باپ کی پریشانی ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے عورت کا خوش رہنا، جو کہ آج آپ مجھے سچ سچ بتائیے گا کہ کتنی خواتین ہیں جو واقعی میں اندر سے اپنی لائف سے مطمئن ہیں، اپنے آپ سے خوش ہیں؟ نہیں ہیں، بیکاز کچھ چیزیں نا ہمیں فیڈ کی جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نسل در نسل اذیتیں۔ میں اکثر یہ بات اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں، آپ کو بھی کہوں گی کہ یہ جو ایک چیزیں شفٹ کرتے ہیں نا، ایک ٹوکرا، بھرا ہوا ٹوکرا، ٹینشن کا، غموں کا، پریشانیوں کا، درگزری کا، برداشت کا، ہمارے بڑوں نے ہمارے سروں پہ رکھا ہے نا، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ٹوکرے کو اٹھا کے پھینکیں اور اپنی نئی نسل پہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہماری نئی نسل ہے نا، ان کی زندگی کی بہتری کے لیے اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ مجھے انسٹاگرام پہ بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں، اور کبھی کبھی ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کی بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے غصہ بھی آتا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے اپنے پرابلمس ڈسکس کریں گے، اور جب میں سلوشن بتاتی ہوں تو مجھے آتا ہے آپ ہی ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتی تو پھر آپ مشورے بھی نہیں مانگا کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کسی سے مشورہ مانگتے ہیں، کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر جب اگلا بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم خواتین کی جو سب سے بڑی غلطی ہے نا، اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور وہ ہے اپنے آپ کو بلا وجہ قربان کر دینا۔ یقین کریں، آپ کا اسلام آپ سے اتنی قربانی نہیں مانگتا، ٹھیک ہے؟ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ عورت اپنی خوشیاں قربان کر دے، عورت اپنی بےزتی کو بھی برداشت کرے، عورت اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلموں کو بھی برداشت کرے اور مسکراتی رہے۔ یہ ہمارا کلچر کہتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ذات اور کس قوم سے بلانگ کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں زندگی اسلام کے حساب سے گزارنی ہے، یا یہ گلے سڑے کلچر کے حساب سے گزارنی ہے، یا لوگوں کے حساب سے گزارنی ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے ہیں نا، تو آپ کے کندھوں پہ بہت ذمہ داری ہیں۔ یاد رکھیے گا، بچے پیدا کرنا، پالنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ جانور بھی کر لیتے ہیں۔ جو یہ گھونسلوں میں پرندے رہتے ہیں نا، یہ بھی جب صبح کو نکلتے ہیں نا، تو اپنے چونچ میں کھانا پھنسا کے اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف بچوں کو 3 ٹائم کی روٹی دینا، پیدا کر دینا، نہلانا دھلانا، صرف یہی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، پیرنٹنگ ہے نا، تو آپ کسی بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہیں۔ آج کے دور کی اصل پیرنٹنگ یہ ہے، اولاد کو بتانا صحیح اور غلط کیا ہے، اور لڑکیوں کو ان کے حقوق بتانا، اور لڑکوں کو ان کے حساب سے تربیت کرنا۔ لڑکوں کو یہ بتانا کہ بیٹا، آپ کے اوپر صرف کمانا نہیں ہے، آپ نے گھر چلانا بھی سیکھنا ہے، گھر کے کام آپ کو آنے چاہیے، عورتوں سے تمیز اور ادب کے دائرے میں بات کرنا آنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے کلچر کے مرد ہیں نا، جن کے گلے میں ایک سائرن لگا ہوا ہے، آرام سے بات نہیں ہوتی، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، جس میں بڑے فخر سے جو ہے نا مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی لڑکا ہے، لڑکے کو تو غصہ آئے گا نا۔ یہ کیا آپ لوگوں نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی، اور پھر آپ اب کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مرد ہے، مرد کو تو غصہ آئے گا۔ مرد کو غصہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اسلام پڑھ کے دیکھیں، مرد کو غصہ نہیں آتا، یہ جہالت ہے۔ آپ لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ میرے ڈیٹیل ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سے ہر دوسرے ولاگ کے بعد نا ایک ولاگ آپ کو خواتین کے حقوق پہ ملے گا، ان کی سیلف کیئر پہ ملے گا، ان کی اسکن کیئر پہ ملے گا۔ میں پرسنلی ان عورتوں کو پسند نہیں کرتی جو بیچاری بن کے بیٹھی رہتی ہیں، میں ان عورتوں کو پسند نہیں کرتی جو اپنا خیال نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ سچا نہیں ہے نا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سب سے جو پہلی چیز ہے نا، وہ آپ کا اپنا آپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ذہنوں کا خیال رکھیں۔ ہر وہ بندہ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو آپ کو اذیتیں دیتا ہے، آپ کو تانے مارتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے، یا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی تم تو ہو ہی کچھ نہیں، جو اپنے آپ کو پھنے خاں سمجھتا ہے، اس سے سب سے پہلے آپ نے سائڈ ہو جانا ہے۔
بالکل سائڈ ہو جائیں، چاہے وہ آپ کا بلڈ کا ریلیشن ہی کیوں نہ ہو، وہ بندہ آپ کے لیے ٹاکسک ہے۔ اپنی صحت پہ فوکس کریں۔ اگر کبھی محسوس ہو رہا ہے نا کہ باڈی کے کسی حصے میں بہت درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کو دکھائیں، پراپر دوائی لیں، پراپر ریسٹ لیں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، اپنی ڈائٹ بیلنس کریں۔ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز میں سب سے پہلے دعا مانگا کریں کہ اے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا، مجھے ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، مجھے صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ میری زندگی میں کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ مجھے اس دنیا کے لوگوں کی محتاجی ہو، یا میں کبھی بھی ان کے آسرے پہ مجھے مت چھوڑنا۔ مجھے اتنی صحت والی زندگی دینا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے کام کرتی رہوں، بیکاز اچھی صحت ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خواتین نے اپنی صحتیں خراب کی ہوئی ہیں، ہارمونز ان کے امبیلنس ہوئے ہوئے ہیں، ہیئر فال حد سے زیادہ ہو رہا ہے، کسی کے پیٹ بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، کسی کی تھائز بہت زیادہ نکلی ہوئی ہیں، اسکن لٹک رہی ہے، ایکنی ہو رہی ہے، عجیب سی حالتیں ہو رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ایسا آپ اپنے ساتھ کیوں کرتی ہیں ایسے۔ دیکھیں، میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھیں نا، پلیز وہ کمنٹ ضرور کر لیں۔ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہوگی جس پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کمنٹ کا، اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کی لائف 100% پرفیکٹ ہے۔ میں ہوں نا، آپ کے سامنے ہوں، کیمرہ کے سامنے ہوں، آپ کو میری لائف، لیکن یقین کریں میری لائف میں بھی ایشوز ہیں۔ اگر آپ کو میری زبان پہ یقین آتا ہے نا، میری لائف میں ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اکیلے انسان کا سروائیو کرنا، دیکھیں ماں باپ کے علاوہ اور کتنے بھی رشتے ہوں، لیکن جو ماں باپ ہے نا وہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی ایج میں اپنے ماں باپ گوا دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ان کی زندگی اتنی رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے۔ میرے پاس پیرنٹس نہیں تھے، میں نے اپنے بچوں کو اکیلا پالا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کے سامنے موجود ہوں، ہر دکھ تکلیف، اپنی ہر اذیت میں نے اکیلے سامنا کیا، اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کیا میں مر گئی؟ کیا میں ختم ہو گئی؟ نہیں نا، میں آپ کے سامنے ہوں نا۔ تو آپ کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں، آپ اکیلی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ بیمار ہیں، اپنی بیماریوں کا حل نکالیں، علاج کروائیں، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ آپ اداس ہیں، اپنی اداسی کو خوشی میں بدلیں۔ آپ کو لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے نا، تو لوگوں کو اوائڈ کریں۔ ہر چیز کا جو حل ہے نا، وہ میری پیاری سی بہنوں اس دنیا میں، لیکن سب سے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہر چیز سے پہلے اپنا آپ رکھیں گی۔ دنیا آپ کو مطلب ہی بولے گی، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، دنیا ان عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتی جو اچھا کھاتی ہیں، جو اچھا پہنتی ہیں، جو اپنا خیال رکھتی ہیں۔ وہ عورتیں دنیا کو پسند نہیں ہیں۔ دنیا ان عورتوں کو پسند کرتی ہے جن کے بال بکھرے ہوں، آنکھوں میں ہلکے ہوں، جو سب کے بیچ میں بیٹھ کے بول رہی ہوں میں نے تو اتنی قربانیاں دی، میں تو بھوکھی رہ لیتی ہوں، اپنا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ تو بہن تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات میری سنیے گا، جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں نا، میں آپ کو سچ بتاؤں، ظاہر سی بات ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو میری بھی عمر بڑھ ہی رہی ہے، لیکن میں دل کے کسی حصے میں چاہتی ہوں کہ میری عمر رک جائے، یا میں اپنے آپ کو اس طریقے سے ایج کو لے کے چلوں، اپنی ہیلتھ کو، کہ مجھے جو ہے نا اپنے بچوں کی خوشیاں، ان کی کامیابیاں ایک ایک لمحہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، میں ایک ایک مومنٹ مس نہیں کرنا چاہتی۔ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں، اکثر مائیں کہتی ہیں کہ بس ایک بار بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں پھر بھلے اللہ ہمیں اٹھا لے۔ تو کیا آپ نے اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھنی؟ آپ نے ان کی کامیابیاں نہیں دیکھنی جن کے لیے آپ اتنا کچھ کرتی ہیں؟ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ آپ کو اتنی زندگی ملے کہ آپ ان کی ایک ایک خوشی کو انجوائے کریں، اور بلکہ اللہ آپ کے بچوں کو اتنا نیک صالح بنائیں کہ وہ آپ کو اتنا نوازیں، آپ اپنی اولاد کے رزق سے حج عمرہ کریں، آپ خوش رہیں۔ لیکن یہ سب کچھ پتہ ہے کب ہوگا؟ جب آپ اپنا خیال رکھیں گی، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا انہیں صحت مند ماں چاہیے ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر 30-35 سال ہے اور آپ کو ابھی سے بیماریوں نے گھیر لیا ہے، تو جب آپ کے بچے کامیابی کی سیڑھی چڑھیں گے تو آپ ان کی اڑان دیکھیں گی، یا اس وقت وہ آپ کی مسئلے حل کر رہے ہوں گے کہ اب ہماری ماں کے ساتھ یہ ایشو ہے، اب امی کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اب یہ کام؟ آپ تو کچھ بھی نہیں انجوائے کر پائیں گی اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں انجوائے کر پائیں گی۔ ایک بات میں آپ کو لاسٹ میں کہنا چاہتی ہوں، یاد رکھیے گا، میں نے بہت ساری خواتین دیکھی ہیں جن کی زندگی کی جوانی کا ٹائم اگر پریشانیوں میں گزرا ہے نا، تو اللہ نے انہیں بعد میں بہت سکھ دیے ہیں، بہت بھاگ لگائے ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدلنے کا ٹائم شروع ہونے والا ہو، آپ کے بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمت رکھنی ہوگی۔ یہ جو ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نا، بات بات پہ ہاتھ پہ ٹھنڈے کر لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں،
صرف ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا. آپ ہمت کر کے دیکھیں, آپ زندگی میں آگے بڑھ کے دیکھیں, کسی چیز کو اپنی کمزوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی چیز پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زندگی ہے, دیکھیں لوگ آئیں گے جائیں گے, کبھی رزق کی کمی ہوگی, کبھی طبیعت خراب ہوگی, یہ پارٹ آف لائف ہے اور اس سے نکلنا آرٹ آف لائف ہے. اب آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے یا کسی بھی سچویشن پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے روتے رہنا ہے کہ اب میرے ساتھ یہ ہو گیا, مجھے کیا کرنا ہے. یاد رکھیے گا, ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جو لوگ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں نا, وہ کامیاب نہیں ہوتے. ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو بدلتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں, اپنی محنت کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ذریعے بدلنے کی کوشش, اپنی آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تبھی تو زندگی کا اصل مزہ ہے نا, یہی تو چیلنجز ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور آپ نے اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرنا ہے. اللہ حافظ.